لندن کی رات سرد تھی۔ ایسی سردی نہیں جو صرف جلد کو چھوئے، بلکہ ایسی جو ہڈیوں تک اتر جائے، جہاں خیالات تک کانپنے لگیں۔ اسٹریٹفورڈ کی سنسان سڑکوں پر 27 سالہ نوجوان ایڈن کول مدھم پیلی اسٹریٹ لائٹس کے نیچے اکیلا چل رہا تھا۔ لوگ اسے روز دیکھتے تھے، ہمیشہ خاموش، ہمیشہ تنہا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کس جنگ نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ایڈن ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ کھل کر ہنستا تھا، بے تحاشا باتیں کرتا تھا اور بے خوف خواب دیکھتا تھا۔ مگر زندگی کا ایک عجیب اصول ہے، وہ سب سے پہلے روشن لوگوں کو توڑتی ہے۔ جب ایڈن 12 سال کا تھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ 15 سال کی عمر میں اس کا باپ اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور 19 برس کی عمر تک ایڈن نے خود کو نظر انداز ہونا سیکھ لیا۔ وہ ایسٹ ہیم کے قریب ایک چھوٹے سے گودام میں ڈبل شفٹ کام کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے کام پسند تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ کرایہ، کھانا، بل، ایک نہ ختم ہونے والا چکر جو اس کی روح کو بوند بوند کر کے نچوڑتا جا رہا تھا۔ ہر رات جب لوگ اپنے گرم گھروں کو لوٹتے، ایڈن ایک چھوٹے سے کمرے میں آتا جہاں دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا تھا، ہیٹر ٹوٹا ہوا تھا، اور یادیں تھیں جنہیں وہ ہر قیمت پر بھلانا چاہتا تھا۔ مگر اس رات کچھ مختلف تھا، کچھ زیادہ بوجھل۔ وہ دریائے ٹیمز کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ پرانی جیکٹ کی جیبوں میں دھنستے جا رہے تھے۔ ہوا پانی پر ایسے چل رہی تھی جیسے چھری۔ وہ ریلنگ کے پاس رک گیا اور شہر کی روشنیوں کا سیاہ عکس پانی میں دیکھنے لگا۔ اس کی سانس لرز رہی تھی، آنکھیں جلنے لگیں۔ کئی برسوں بعد ایڈن نے پہلی بار اونچی آواز میں کہا، آخر کیوں میں ہی؟ ہوا نے جواب نہ دیا۔ دریا خاموش رہا۔ شہر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ انجان نمبر۔ اس نے نظر انداز کر دیا۔ پھر دوبارہ، اور پھر دوبارہ۔ آخرکار اس نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے گہری آواز آئی، مسٹر کول، یہ سینٹ جارج ہسپتال ہے، ہمیں آپ سے فوراً بات کرنی ہے، یہ آپ کے بھائی کے بارے میں ہے۔ ایڈن ساکت رہ گیا۔ بھائی؟ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا۔ آواز نے بات جاری رکھی، براہ کرم فوراً تشریف لائیں۔ کئی برسوں بعد ایڈن نے ایک عجیب سا احساس محسوس کیا، گھبراہٹ، الجھن اور امید کی ایک ننھی سی چنگاری۔ وہ دوڑتا ہوا بس اسٹاپ پہنچا۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹریفک کی آوازوں سے بھی زیادہ تیز تھی۔ تقریباً خالی بس میں بیٹھ کر اس کا ذہن دوڑنے لگا۔ بھائی؟ کیسے؟ کون؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ چمکتی عمارتیں، بھری سڑکیں، دوڑتے لوگ، سب اس بات سے بے خبر کہ آج کسی کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جب وہ سینٹ جارج ہسپتال پہنچا تو استقبالیہ نے اسے کمرہ نمبر 406 کی طرف بھیج دیا۔ ایڈن کے قدم بھاری ہو گئے۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا دل رک سا گیا۔ ایک پیلا سا نوجوان، تقریباً 24 سال کا، بیڈ پر لیٹا کمزور سانسیں لے رہا تھا۔ نرس نے آہستہ سے کہا، یہ بے ہوش ہونے سے پہلے بار بار آپ کا نام لے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، لیام۔ ایڈن کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ لیام نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور سرگوشی کی، ایڈن، میں نے آخرکار تمہیں ڈھونڈ لیا۔ ایڈن بول نہ سکا، اس کا گلا بند ہو گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ لیام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امی اس رات نہیں مری تھیں، انہوں نے مجھے بچایا اور مجھے دور بھیج دیا تاکہ میں محفوظ رہوں۔ ابو سے ایڈن کی پوری دنیا
ٹوٹ کر بکھر گئی۔ جو کچھ وہ مانتا آیا تھا، جو کچھ وہ نفرت کرتا رہا، جو کچھ وہ سہتا رہا، سب ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس کی مردہ ماں زندہ تھی، اور اس کا ایک بھائی تھا جسے وہ کبھی جان ہی نہ سکا۔ ایڈن کانپتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیام نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور کہا، میں نے 10 سال تک تمہیں ڈھونڈا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مزید اکیلے رہو۔ ایڈن ٹوٹ گیا۔ 15 برسوں بعد وہ رویا، درد سے نہیں بلکہ اس احساس سے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے، کسی کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اور وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں۔ مگر زندگی امتحان لیے بغیر معجزے نہیں دیتی۔ ڈاکٹر بھاری چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ مسٹر کول، آپ کے بھائی کی حالت نازک ہے، ہمیں اس کے آپریشن کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ ایڈن نے آنسو پونچھے۔ جو بھی کرنا پڑے کریں، میں پیسے دے دوں گا۔ ڈاکٹر نے آہ بھری۔ مسئلہ پیسوں کا نہیں، مسئلہ وقت کا ہے۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ ایڈن نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ دل دوبارہ ڈوبنے لگا۔ کتنا وقت؟ ڈاکٹر نے نظریں جھکا لیں۔ شاید 1 ہفتہ۔ ایڈن کی دنیا ایک بار پھر ٹوٹ گئی، بالکل اس وقت جب اسے وہ واحد انسان ملا جس نے کبھی اسے تلاش کیا تھا۔ اس نے لیام کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سرگوشی کی، میں نے ابھی تمہیں پایا ہے، اور میں تمہیں کھونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیام نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر وقت ضائع مت کرو، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتاؤ ایڈن۔ ہر خواب، ہر درد، ہر لمحہ۔